بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن غير منقسم. محمد تاج رسول الله كاتبا محمد صاحب الأقوال والكريم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فضل على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. الله جل جلاله وعم نواله وأعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه بحمد وصلاة حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور رب الجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. رب الجلال ان مقدس ایام کے صدقہ سے ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. رب الجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ محرم الحرام کے دوسرے جمعہ المبارک کے ان مقدس ساعات میں رب الجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. رب الجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ بات کسی پر بھی مخفی نہیں ہے کہ یہ ایام کون سے ہیں اور ان کی کیا سٹوری ہے اور کیا اس کے پیچھے داستان ہے. چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو یا چاہے عیسائی ہو، پوری دنیا جانتی ہے. ہر مذہب کا، ہر فرقے کا کوئی بھی بندہ ہو، تمام یہ جانتے ہیں کہ یہ داستان کن الفاظ کے ساتھ رقم کی گئی اور اس داستان کے جو حقیقی وارث ہیں، جو متوالے ہیں، اور اس داستان کو رقم کرنے والوں نے جو ہمارے لیے جوش ایمانی اور جو ہمارے لیے مقصد چھوڑا وہ کیا ہے. تو سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہی ہے کہ ہم جس مقصد کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادگان حضور علیہ السلام کے شہزادہ پیارے نواسے اور آپ کی جتنی بھی اولاد تھی اور آپ کے جتنے بھی رفقات تھے، جتنے بھی لوگوں نے وہاں پر شرکت کی، تو انہوں نے جس چیز کی خاطر وہاں پر شرکت کی اور جس چیز کی خاطر اپنے آپ کو قربان کروا دیا اور اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو اس مقصد کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو وہ مقصد کچھ اشعار کے ساتھ میں ذکر کروں گا. تو یہ محدث لاہوری قبلہ کنز العلماء قدس سرہ العزیز نے اس کو لکھا ہے. فرمایا کہ شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، تاکہ ملے حضور سے انعام کربلا. جانیں تو وار دی تھیں حق پر حسین نے، جانیں تو وار دی تھیں
حق پر حسین نے ہائے نہ کی تھی دیکھ کے آلام کربلا۔ جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنے بھی آلام آئے، جتنی بھی رنجشیں، دکھ آئے، لیکن آپ نے کبھی بھی ہائے نہ فرمائی۔ فرمایا کہ جانیں تو وار دی تھیں حق پر حسین نے ہائے نہ کی تھی دیکھ کے آلام کربلا۔ آل نبی کے صبر پر ہے آج بھی گواہ، آل نبی کے صبر پر ہے آج بھی گواہ، ہر صبح کربلا ہو یا ہر شام کربلا۔ سیراب ہو گئی جو خون حسین سے، سیراب ہو گئی جو خون حسین سے، لازم ہے رفعتوں پہ اکرام کربلا۔ وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی، یعنی آج ہم نے اگر دیکھنا ہے کہ حسینی راستے پر کون ہے اور حسینی راستہ کس کے ہاتھ میں ہے اور کون حسینی راستے پر چلنے والا ہے، تو فرمایا کہ وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی، سمجھے ہو جس نے ہو بہو احکام کربلا۔ جس نے احکام کربلا سمجھے ہوں، جس طرح انہوں نے بیان فرمائے، اہل بیت نے بیان فرمائے، تو آج بھی وہی بندہ حسینی راستے پر ہو سکتا ہے۔ اور جس کو خبر ہی نہ ہو کہ حضرت امام حسین کس چیز کی خاطر شہید ہو گئے، تو وہ چاہے جو کچھ مرضی کر لے، وہ حسینی راستے پر نہیں ہو سکتا۔ چاہے دیگے پکا لے، چاہے جو کچھ کر لے، اپنے آپ کو حسینی کہلوا لے، حسینی نام کی سبیلیں لگوا لے، جو کچھ کر لے، لیکن جب تک اس حسینی راستے پر چلتا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی حسینی نہیں بن سکتا۔ فرمایا کہ وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی، سمجھے ہوں جس نے ہو بہو احکام کربلا۔ الجھے ہیں مجھ سے وقت کے کچھ اجرتی یزید، الجھے ہیں مجھ سے وقت کے کچھ اجرتی یزید، مجھ پہ لگا کے آج بھی الزام کربلا۔ ڈرتا نہیں ہے موت سے بالکل وہ شیر دل، ڈرتا نہیں ہے موت سے بالکل وہ شیر دل، جس پہ آیا ہوں پیشگی انجام کربلا۔ یعنی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ پہلے معلوم ہو چکا تھا، حضور علیہ السلام کی پیشین گوئیاں پہلے موجود تھیں اور پہلے بتا دیا گیا، تو فرمایا کہ ڈرتا نہیں موت سے بالکل وہ شیر دل، جس پہ آیا ہوں پیشگی انجام کربلا۔ صبر حسین بن گیا ضرب المثل مگر، صبر حسین بن گیا ضرب المثل مگر، تازہ یزیدیوں میں ہے کوہرام کربلا۔ نکلے حسین حق کی خاطر جہاد میں، سنی کو تو نہیں کوئی بہام کربلا۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز کی خاطر گئے تو وہ جہاد تھا۔ فرمایا تھا نکلے حسین حق کی خاطر جہاد میں، سنی کو تو نہیں ہے کوئی ابہام کربلا۔ آصف یہ فیض عام ہے سید جلال کا، بچپن سے جو پلا گئے ایک جام کربلا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وارض عنہ۔ حضرت محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ہمت اور جس استقلال کے ساتھ ذکر کیا اور جس استقلال کا مظاہرہ فرمایا، امت کے لیے آج بھی وہ مشعل راہ ہے کہ چاہے وقت کے یزید جتنے بھی سامنے آ جائیں، جب حق کی بات کرنی ہے تو نہ اپنی جان کو دیکھنا ہے نہ کسی اور کی جان کو دیکھنا ہے۔ تو اب یہ حقیقت میں پہلے سے ہی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور پھر رب ذوالجلال نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ رب ذوالجلال جس کو جتنی شانوں سے نوازتا ہے، جتنی رفعتوں سے نوازتا ہے، تو اس کی مصیبتیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اس کے لیے آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضور کی اہل بیت ہو، تو حضور کی اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے؟ حضور کی اہل بیت کا سٹیٹس یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو میری اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے، میری اہل بیت کو یاد کرتے ہوئے رب ذوالجلال سے ڈرنا۔ اور فرمایا کہ انا تارک فیکم الثقلین، فرمایا کہ صرف اور صرف دو بھاری چیزیں ہیں جو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ پہلی کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اولاد ہے۔ تو فرمایا کہ میری اولاد کو اور ساتھ کتاب اللہ کو، قرآن پاک کو کبھی نہ چھوڑنا۔
فرمایا کہ جو ان میں سے کسی ایک کو تھامے گا دوسرے کو چھوڑے گا وہ بھی گمراہ ہوگا، جو کتاب کو تھامے اہل بیت کو چھوڑے وہ بھی گمراہ، اور جو اہل بیت کو پکڑ کر قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ۔ حقیقت میں کامیاب وہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے راستے پر، حسینی راستے پر وہ ہے کہ جو کتاب اللہ کا بھی ہاتھ تھامے ہوئے ہو، قرآن پاک بھی اس کے سینے کے اندر ہو، اور ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی اس کے سینے میں ہو، تو وہی کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں سے فرماؤ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جب ہم نے تمہیں ہر چیز عطا فرمائی ہے، تمہیں جب شان عطا فرمائی ہے، تو ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے بھی صحیح، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ جانوں کے خسارے کے ساتھ، کچھ جانوں کو واپس لے لینے کے ساتھ، کچھ مال کے ساتھ، کچھ ثمرات کی کمی کے ساتھ، لیکن فرمایا کہ ہم آزمائیں گے ضرور۔ جب آزما لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آزمائش جس بندے کے پاس بھی آتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے پاس اثر چھوڑتی ہے، تو فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اے محبوب بشارت دے دیجئے کہ جب رب ذوالجلال کی طرف سے آزمائش ہو، رب ذوالجلال کی طرف سے مصیبت ہو، تو فرمایا کہ رب ذوالجلال تمہیں آزمائے گا ضرور، لیکن بشارت کن کو ہے؟ مبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اے محبوب جب صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہی ہیں، اللہ نے ہی ہمیں بھیجا تھا اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے۔ تو لہٰذا چاہے رب ذوالجلال ہمیں خوشی دے یا چاہے مصیبت ہم پر نازل کر دے، چاہے جتنے بھی آلام آ جائیں، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اب اگرچہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے پر کہیں نہ کہیں کوئی مصیبت آتی ہے، لیکن یہی ساری مصیبتیں، وہاں پر خوف بھی ہو، وہاں پر بھوک کی کمی بھی ہو، وہاں پر بھوک بھی ہو، وہاں پر ثمرات کی کمی بھی ہو، وہاں پر جانوں کا جانا بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے ایک بندہ بھی نہ اس کے پاؤں ڈگمگائے، تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت تربیت ایسی تھی، حضور علیہ السلام نے ان کو پہلے تیار کیا، پوری نسل کو تیار کیا، اور پھر جب دین پر پہرا دینے کی باری آئی تو انہوں نے ذرا برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو رب ذوالجلال نے جو شانیں عطا فرمائیں، جو رفعتیں عطا فرمائیں، تو وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حسین منی وانا من حسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا، اور جو حسین سے بغض رکھے گا میں بھی اس سے بغض رکھوں گا۔ تو یہ ساری کی ساری حدیثیں، ٹائم مختصر ہوتا ہے، اتنی شانیں اہل بیت کی رب ذوالجلال نے بیان فرمائی، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور باقاعدہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت اس امت میں اس کی جو مثال ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی، پہلے تبلیغ کی، تبلیغ کرنے کے بعد جب سارے لوگ مسلمان نہ ہوئے، چند لوگ مسلمان ہوئے، تو رب ذوالجلال نے فیصلہ کیا عذاب دینے کا، تو اس وقت رب ذوالجلال نے پہلے حکم کیا، اے نوح علیہ السلام تم کشتی تیار کرو۔ جب کشتی تیار ہوئی، بڑے دن لگے اس کے اندر، کشتی یہ مکمل تفصیل ہے، کشتی تیار ہوئی تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ اہل ایمان تھے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، تو وہ سارے کے سارے کشتی کے اندر جمع ہو گئے۔ جب کشتی میں جمع ہوئے، کشتی چل پڑی، تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے اس قوم پر، قوم نوح پر سیلاب آیا اور عذاب آیا، کوئی بھی نہ بچ سکا۔ اور باقاعدہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جب آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے تو بھی سوار ہو جا، اس نے کہا کہ میں سوار نہیں ہوں گا، میں فلاں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، فلاں چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب سب کو لے کے چلے گئے، تو پھر
بعد پھر اس سیلاب نے نہ پہاڑ دیکھا، نہ چوٹی دیکھی، نہ کوئی بلند چیز دیکھی، سب کو نیست و نابود کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہی جو سب تھے وہی بچے، اس کے علاوہ کوئی نہ بچا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی جو مثال ہے میری امت کے اندر ایسے ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ تو فرمایا کہ جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، تو جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح میری اہل بیت ہے، میری اہل بیت کو جو مان لے گا، میری اہل بیت کے نقشے قدم پر جو چل لے گا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ جنت میں اس کا داخلہ منع نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرمایا کہ جو اہل بیت سے پیچھے ہٹ گیا، جو سوار نہ ہوا ان کے راستے پر اور ان کے راستے پر نہ چلا اور اس کو نہ پتہ چلا کہ حسینی راستہ کون سا ہے اور یزیدی راستہ کون سا ہے، تو فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ مثال ہے اہل بیت کی، اور اہل بیت کے اس چمکتے ہوئے پھول حضرت امام حسین نے جو قربانی دی امت آج بھی یاد رکھتی ہے، اور اس مشن کا، اس جانے کا مقصد، حضرت امام حسین کی شہادت کا جو مقصد تھا امت آج تک بھی یاد رکھے ہوئے ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ بھول چکے ہیں، لیکن آج اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مشن حسینی کو لے کر چلنا پڑے گا اور مقصد حسینی کو لے کر چلنا پڑے گا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جب تک حضرت امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق کیا دیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ وقت کا یزید سامنے ہے، حکمران سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود جب خطوں کا تسلسل باندھ دیا گیا، بار بار خط آتے رہے، بار بار خط آتے رہے، انہوں نے یہی ثابت کیا تھا، یہی ظاہر کیا تھا کہ ہم آپ کو چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے بڑے مرید ہیں، آپ یہاں پر آئیں، ہمیں دین سکھائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض کتابوں کے بقول 4000، بعض کے نزدیک باقاعدہ 4 توڑے پڑے جس کے اندر خط تھے، وہ جو کوفہ سے آئے تھے کہ اے حضرت امام حسین، اے نواسہ رسول، ہمارے پاس آئیے، آ کر ہمیں دین بیان کیجیے اور ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، جب بھیج دیا گیا اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ان کی شہادت ہو گئی، تو شہادت اسی رات ہوئی کہ جس رات آپ نے خط لکھ دیا تھا کہ آپ آ جائیے، یہاں پر سارا جو نظام ہے وہ کنٹرول میں ہے، سارے لوگ ہمارے مقتدی بننا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا گیا اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہید کر دیے گئے حضرت امام حسین بھی چل پڑے، لیکن راستے کے اندر جا کر خبر ملی کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہادت کی خبر ملی تو حضرت امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ تو کوئی لشکر نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی جنگجو نہیں ہے، میرے پاس تو یہ چھوٹے بچے ہیں اور گھر کی مستورات ہیں، لیکن فرمایا کہ ضرور بھی ضرور جاؤں گا، اگر حق کی خاطر میرے بھائی نے جان قربان کر دی تو میں بھی جان قربان کروں گا۔ آپ جاتے گئے راستے میں کئی لوگوں نے آ کر روکا، اے امام حسین واپس پلٹ جائیے، مدینہ شریف کے اندر رہیے یا مکہ شریف کے اندر رہیے، وہاں پر آپ سکون سے رہیں گے، کوفہ والے آپ کو صحیح طرح سے جینے نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ حسن و حسین یہ جنتی پھولوں میں سے ایک پھول ہیں اور ان کی خوشبو جنتی پھولوں والی ہے، اور کتنا پیار کیا۔ تو یہی پیار کا نتیجہ تھا کہ جب نانے کے دین پر حملے ہوئے، نانے کے دین کی خلاف ورزی کی گئی، تو حضرت امام حسین نے نہ دیکھا کہ سامنے کون سا وقت کا یزید ہے، نہ دیکھا کہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر وقت یہ آیا ہے کہ میرے نانے کے دین پر اگر وقت آیا ہے، کوئی برا وقت آیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نانا تو مصیبتوں کے اندر رب الجلال کا دین پھیلاتے رہے ہوں، انہوں نے نہ دیکھا ہو کہ کفار قریش کیسے ظلم کرتے ہیں، نہیں دیکھا انہوں نے کہ اپنے کیسے جدا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب میرے نانے کے دین پر ایسا وقت مشکل آیا ہے تو کبھی بھی حسین پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو اب اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آگے سفر کرنا شروع کر دیا تو سامنے سے حر بن یزید آ گیا، جو بعد میں حضرت امام حسین کے لشکر میں شمار ہوا اور وہ داخل ہو گیا۔ تو اس نے آ کر
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امام حسین، یقیناً آپ کے لیے ہمارے دلوں میں بہت سی محبت ہے، ہم مانتے ہیں آپ کو، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ بیت اللہ ابن زیاد جو یزید کے حکم پر آپ سے بیعت لینے پر مصر ہے، جو اصرار کر رہا ہے بار بار کہ آپ سے بیعت لی جائے، فرمایا کہ وہ آپ کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید کے سامنے جو خطبہ دیا، وہ خطبہ آج یاد رکھنے کا ہے، اور وہ خطبہ اگر ہم یاد رکھیں گے تو تب ہی ہم حسینی کردار پر چل سکتے ہیں اور حسینی کردار کو اپنا سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حر بن یزید کے سامنے چند اشعار پڑھے، فرمایا کہ سامدی وما بالموت عار علی الفتح، فرمایا کہ اے حر بن یزید، یا اے جو بھی مجھے روکنے والا ہے کہ میدان کربلا میں نہ جاؤں اور کوفہ کی طرف نہ جاؤں، فرمایا کہ سامدی وما بالموت عار علی الفتح، فرمایا کہ میں ضرور بھی ضرور جاؤں گا، وما بالموت عار علی الفتح، فرمایا کہ ایک مرد پر جو موت ہے وہ تو کبھی بھی ذلت نہیں ہو سکتی، فرمایا کہ جو مرد ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتا ہے، وہ تو عزت کی موت مرنا چاہتا ہے، عزت کی شہادت چاہتا ہے، فرمایا کہ وما بالموت عار علی الفتح، کسی بھی نوجوان پر مصیبت اگرچہ آ جائے، چاہے موت بھی آ جائے، تو اس کو کبھی بھی ذلت محسوس نہیں ہوئی، فرمایا کہ اذا ما نوى حقا وجاہد مسلما، فرمایا کہ جب وہ حق کی نیت کر لیتا ہے اور اسلام کی حالت میں وہ جہاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ صالحین نیک لوگوں کو پناہ دینے والا بھی ہو، فرمایا کہ اور پھر حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا بھی ہو، تو فرمایا کہ کبھی بھی وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر جب آپ نے یہ اشعار پڑھے، اشعار پڑھنے کے بعد اب حر بن یزید کے سامنے آپ نے ایک شعر پڑھا، فرمایا کہ فَإِنْ عِشْتُ لَمْ مَنْدَمْ وَإِنْ مُتُّ لَمْ مُلَمْ۔ اب یہ اشعار جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی طرف جاتے ہوئے پڑھے، آج یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں نے حضرت امام حسین کو بے صبرا سا انسان بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا کہ جس کے اندر کوئی عزم اور حوصلہ نہ ہو، معاذ اللہ وہ پانی کے پیاسے تھے، ان کے پاس کوئی مقصد نہ تھا۔ حضرت امام حسین کے پاس ایک مقصد تھا، کہیں یہ نہ ہو حضرت امام حسین کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ معاذ اللہ وہ مظلوم تھے، ان کے پاس پانی نہ تھا، ان پر خیمے ان کے جلا دیے گئے، ان کا جو جتنے بھی اہل بیت تھے سب کو شہید کر دیا گیا، یقیناً شہید کر دیا گیا۔ لیکن امام حسین فرمانے لگے کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا اگر میں زندہ رہا فَإِنْ عِشْتُ لَمْ مَنْدَمْ وَإِنْ مُتُّ لَمْ مُلَمْ، فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو مجھے ندامت نہیں ہوگی، اگر میں زندہ رہا اس راستے پر چل کر نانے کے دین پر پہرا دے کر اگر میں زندہ بھی رہا تو فرمایا کہ مجھے ندامت نہیں ہوگی، فرمایا کہ وَإِنْ مُتُّ لَمْ مُلَمْ، اور اگر میں شہید کر دیا گیا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت امام حسین کے الفاظ ہیں۔ تو آج کبھی بھی یہ مانا نہیں جا سکتا کہ حضرت امام حسین جس حوصلے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ اس میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہوں، آج لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا جائے معاذ اللہ وہ تو مظلوم تھے، اور ان کے مقصد کو پیچھے ہٹا کر ان کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ۔ تو فرمایا کہ فَإِنْ عِشْتُ لَمْ مَنْدَمْ، اگر میں زندہ رہا تو مجھے ندامت نہیں ہوگی کہ میں کبھی بھی دین کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹا، اور فرمایا کہ کل اگر مجھے شہادت بھی میسر آ گئی، مجھے شہادت نصیب ہوئی، تو فرمایا کہ مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ کفا بک ذلًا ان تعیش وترغما، اے حر بن یزید تیرے لیے اتنی ذلت ہی کافی ہے کہ تو زندہ تو رہے گا لیکن کچھ کر نہیں سکے گا۔ فرمایا کہ حق پر نہ بولنے والا، حق پر نہ ڈٹ جانے والا اور باطل کے خلاف آواز کو نہ اٹھانے والا، فرمایا کہ اس کی اتنی ذلت کافی ہے کہ وہ زندہ تو رہتا ہے لیکن زبان سے کچھ کر نہیں پاتا، زبان سے کچھ بول نہیں پاتا، ہاتھوں سے کچھ کر نہیں پاتا۔ تو فرمایا کہ اے حر بن یزید مجھے روکنے والوں، میں تو دین مصطفیٰ کو نافذ کرنے والا ہوں، میں تو دین مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو مجھے ندامت نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے قدم پیچھے نہیں کیے،
اور اگر میں شہید کر دیا گیا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ حق پر نہ بولنے والوں تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم زندہ تو رہو گے لیکن ذلت کی زندگی باقی رہے گی. تو فرمایا واللہ لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا جرما. اور فرمایا حر بن یزید کے سامنے فرمایا رب ذوالجلال کی قسم جب میرے نانا کے دین کے خلاف اتنے ہرزہ سرائی کی جا رہی ہو، میرے نانا کے دین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، اور اس وقت میں گھر کے اندر بیٹھ جاؤں کہ میری بڑی شان ہے، میں باہر نکل کر کیا کروں گا. فرمایا کہ واللہ لا اری الموت الا سعادہ، اللہ کی قسم اس دور میں اس وقت میں جو وقت میرے نانا کے دین پر آیا ہے، لا اری الموت الا سعادہ، میں موت کو صرف اور صرف سعادت سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا کہ اگرچہ مجھے شہید کر دیا گیا لیکن یہ میرے لیے سعادت ہے، لیکن ظالموں کے ساتھ میں نہیں جی سکتا. والحیات مع الظالمین الا جرما، رب ذوالجلال کی قسم اگر مجھے اس راستے کے اندر موت بھی آ جاتی ہے تو یہ میرے لیے سعادت ہے، لیکن اگر میں ظالموں کے ساتھ رہوں تو فرمایا کہ میں سوائے جرم کے کچھ اور کام نہیں کروں گا. اور فرمایا کہ حسین جرم کرنے نہیں آیا، کرم کرنے آیا ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ جب حر بن یزید کے سامنے آپ نے یہ پڑھے، 3 اشعار بیان کیے، تو اثر یہ ہوا خطیب کربلا کا، حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اس حر بن یزید نے بھی پھر حضرت امام حسین کا راستہ بنا لیا. کہ جو پہلے کمانڈر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، لیکن جب حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تیرے لیے اتنی ذلت ہی کافی ہے کہ تو زندہ تو رہے گا لیکن ذلت کی زندگی باقی رہے گا، تو کچھ کر نہیں سکے گا، کچھ بول نہیں سکے گا، حق کے خلاف باطل جو کچھ کرتا رہے گا تیرے ہاتھ بندے ہوں گے، تو کچھ نہیں کر سکے گا. فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ اگر زندگی ہے تو وہ دین میں ہے، اگر موت ہے تو وہ بھی دین میں ہے. ظالموں کے ساتھ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ سوائے ظلم کے کچھ اور نہیں ہو سکتا. تو اس حر بن یزید نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر آ کر جگہ لی، اور آپ کے جو 72 کا لشکر تھا یا جو بھی کم و بیش تھے اس کے اندر آئے، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ شہید ہو. اب بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں ہے کہ جا کر اچانک میدان کربلا میں جا کر بالکل محبوس ہو گئے، ان کا محاصرہ کر لیا گیا، نہ، بلکہ سامنے راستے کے اندر بتایا گیا آپ کو کہ حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہو چکے ہیں، آپ کو شہید بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو زبردستی بیعت پر بھی ابھارا جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ حسین جب تک زندہ ہے کبھی بھی منافق کی کبھی بھی فاسق کی بیعت تو نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مشن کی خاطر اور جس مقصد کی خاطر نکلے، آج اس کو یاد ہی نہیں کیا جا رہا. آج امت اس کو بھلا بیٹھی ہے. صرف اور صرف یہی ہے ہمارے سامنے کہ چلو محرم آیا، 4 دیگیں پکا لی، بس. کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آپشن نہیں تھا؟ جب نانے کے دین کے خلاف عرضہ سرائی کی جا رہی تھی تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ کچھ نہیں ہے، یا میں گھر بیٹھا ہوں، وہ اگر کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نانے کے دین کے خلاف باطل قوتیں سر اٹھا رہی ہوں اور یہ اس نانا کا نواسا بیٹھا رہے گھر میں. یہ کبھی بھی آپ نے کام اختیار نہیں کیا، بلکہ میدان کربلا میں جا کر اپنے آپ کو شہید کروایا اور اپنے بیٹوں کو سب کو شہید کر کے بتا دیا کہ اے ایمان والو، جب راستہ حق کا ہو چاہے تم تھوڑے ہو یا زیادہ، اگر اپنے آپ کو قربان بھی کرنا پڑ جائے تو کبھی بھی دریغ نہ کرنا. سبحان اللہ. تو اب کچھ لوگ ہم میں سے اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے، تو آج کیا حالت ہے ہماری؟ کیا ہم حسینی مشن پر چل رہے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری رات میں جس چیز کے خلاف تقریر فرمائی، آج تو ہم اس کو بھی بھول چکے ہیں. یہ ان کی اپنی کتابوں میں، روافض کی اپنی کتابوں میں، اور پھر الکامل کے اندر ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا. فرمایا کہ میدان کربلا سے پہلے 10ویں کی رات جب رجال کی میٹنگ ختم ہوئی، لوگوں کے ساتھ آپ نے مل لیا، سب کے ساتھ مل لیا، کیونکہ پتہ تھا کہ کل کیا حالات ہوں گے.
تو پھر فرمایا جب عورتوں کے پاس آئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری ہمشیرہ کے پاس گئے اور جا کر آپ نے ان کو فرمایا یا اخیہ لا یذهبن حمک الشیطان، اے میری پیاری بہن، اے میری پیاری زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل مجھے پتہ ہے کہ کیا حالات ہوں گے، تیروں کی بارش ہوگی، جلتے ہوئے خیمے ہوں گے اور اتنے حالات کشیدہ ہوں گے، مجھے پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، لیکن اے میری بہن لا یذهبن حمک الشیطان، تمہارے صبر کو کہیں شیطان لے کر نہ چلا جائے۔ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، نواسہ رسول پر تیروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے اور نیزوں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر کبھی بھی ایسے کام نہ کرنا کہ جو ہماری نبی کی شریعت کے اندر نہیں ہے، جو ہمارے نانا کی شریعت میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ تیرے لیے، میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے، اور فرمایا کہ کل میرا جب لاشا تمہارے سامنے آئے گا یا کسی بھی شہید کا لاشا سامنے آئے گا، لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تنادی علی بالفعل۔ فرمایا کہ جب میرا سامنے میرا لاشا تڑپتا ہوا یا میرا لاشا تیروں سے چور اور زخموں سے بھرپور اگر تمہارے سامنے آئے تو فرمایا کہ لا یذهبن حمک الشیطان، تمہارے شیطان کو کہیں، تمہارے صبر کو شیطان کھینچ کر نہ لے جائے۔ فرمایا کہ کبھی بھی یہ نہ ہو کہ میرے لاشے کو دیکھ کر کبھی بھی اپنا گریبان مت پھاڑنا۔ لا تشکی علی جیبا، نہ تو یہاں پر مقصود کسی کی مذمت ہے، صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میدان کربلا میں جو حکم دیا اور جو حسینی ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگرچہ کوئی بندہ کچھ بھی سمجھے، حضرت امام حسین نے خود اس راستے کو اپنا کر بتا دیا، حالات جتنے کشیدہ ہوں لیکن حق حق ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں دب سکتا، حق کبھی نہیں دبے گا۔ تو فرمایا کہ لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا، فرمایا کہ کبھی بھی میرے لاشے کو دیکھ کر اپنا گریبان نہ پھاڑ لینا، اپنے چہرے پر تماچے نہ مارنا شروع کر دینا، ولا تنادی علی بالویل، اور میرے تڑپتے ہوئے لاشے کے سامنے آ کر ہائے ہائے نہ کرنا شروع کر دینا۔ فرمایا کہ ان لی ولکل مسلم ولکی برسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ میرے لیے اور تیرے لیے اور اے میری بہن پورے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ اے میری بہن، اے میری پیاری بہن، کل یہ نہ ہو کہ امت کہنا شروع کر دے کہ اگر جب حضور علیہ السلام کے اہل بیت پر مشکل وقت آیا تھا اگر وہ صبر کر لیتے تو ہم بھی صبر کر لیتے۔ فرمایا کہ یہاں پر ہم تو حضور علیہ السلام کی شریعت کا پریکٹیکل نمونہ بتانے آ رہے ہیں، ہم نے تو یہاں پر امت کو بتانا ہے کہ میرے نانے کا دین کیا کہتا ہے۔ آج کچھ لوگ اپنے آپ کو سنی کہلوا کر دوسروں کی بات چھوڑیں، اگرچہ نام حسین پر وہ نام حسین کو استعمال کر کے مشن حسینی سے غداری کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ان سنیوں کے لیے ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیازیں بھی دیتے ہیں، ان کے نام پر لنگر بھی پکاتے ہیں، ان کا نام بھی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی بھی کہلواتے ہیں۔ کبھی بھی جا کر ان کے باڑوں میں، ان کی مجلسوں میں اور ان کے ماتم کی جگہوں میں جا کر شوق پورا نہ کرنا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام بتاتا ہے لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تنادی علی بالویل۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ دکھ کس کا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی انہوں نے یہ راستہ اپنایا؟ کبھی بھی حضرت امام زین العابدین جو اس واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں، کبھی بھی انہوں نے یہ راستہ نہیں اپنایا، کبھی بھی انہوں نے 10 محرم کو یہ راستہ نہیں اپنایا جو آج نام کے حسینی اپنا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت امام حسین کا مشن جو حقیقی مشن ہے، جو حسینی ہونے کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ کوئی بھی حسینی ہو تو وہ یزید والے کام کبھی نہیں کر سکتا۔ نام کا حسینی ہو تو حضرت امام حسین نے جس نماز میں اپنے سر کو قلم کروا دیا اور حسینی نام ہو، حضرت امام حسین کے کردار سے مخالفت ہو، حضرت امام حسین نے جس دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، جس نانا کے دین کی خاطر اور جس قرآن کی خاطر اور جس مقصد کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو آج اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا وہ اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی حسینی نہیں ہو سکتا۔
حسینی ہونے کے لیے ان ناجائز چیزوں سے اجتناب ضروری ہے، ان سے نفرت ضروری ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، حالات کیا ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین تو حضرت زینب کو فرمائے کہ اپنے چہرے پر تماچا تک نہ مارنا، اور میرا لاشا سامنے ہو تو ذرا برابر بھی ہائے ہائے نہ کرنا۔ تو آج حالات کیا ہیں، نام حسین کا ٹائٹل استعمال ہے لیکن حقیقی سنیت، حقیقی حسینیت نظر نہیں آ رہی۔ حقیقی حسینیت کیا ہے؟ حقیقی حسینیت یہ ہے کہ جب تم نے زندہ رہنا ہے تو حق کی بات کرنی ہے، اور حق کے راستے پر جو کچھ بھی آ جائے تو حضرت امام حسین کا پیغام بتا رہا ہے، فرمایا کہ عشت المندم، اگر حق کے راستے پر دین کی خاطر اگر میں قربان بھی ہو گیا تو مجھے ندامت نہیں ہوگی، زندہ رہا تو ندامت نہیں ہوگی، اور اگر میں شہید کر دیا گیا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ اور تمہارے لیے اے بزدلو، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم زندہ تو رہو گے لیکن کبھی بھی حق کی بات نہیں کر سکو گے۔ لہذا حسینی ہونے کے لیے یقیناً حضرت امام حسین کے نام کی شبیلیں لگائیں، یقیناً ان کے نام کی دیگیں پکائیں، لیکن جو ان کا کردار تھا وہ بھی اپنائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کبھی نماز چھوڑی تھی؟ کبھی بھی کہیں بھی اپنی ہمشیروں کو یا ان کی بیٹیاں کہیں پہ پردہ گئی ہوں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ اگر حسینی نام ہو، اپنے آپ کو حسینی کہلوانا ہے اور اپنے آپ کو یقینی طور پر حضور علیہ السلام کا امتی کہلوانا ہے، تو یہ ہر وہ چیز جو دین کی مخالفت کرتی ہے، جو دین کی مخالفت کرتی ہے، غم تو وہ منائے جن کے فوت ہوئے ہوں، اور ویسے بھی 103 دن سے زیادہ جائز نہیں ہوتا۔ ہم یقیناً شہادت بیان کرتے ہیں، شہادت اس لیے بیان کرتے ہیں، اس لیے بیان نہیں کرتے کہ جو تگڑے جوان ہوں، نوجوان ہوں، وہ بھی جب محفل سے کھڑے ہوں تو وہ بھی بالکل ہائے ہائے لٹے گئے پھوٹے گئے، یہ نہ ہو، بلکہ حسینی کردار کو جب سامنے بیان کیا جاتا ہے تو چاہے بوڑھا بھی ہو، چاہے اس کی ٹانگیں کانپتی ہوں چلتے ہوئے، لیکن جب حسینی کردار کو بیان کیا جائے تو وہ بھی ایک نوجوان کی طرح نظر آئے۔ تو حسینیت یہ ہے، یہ بلانا، یہ لوگوں کو دھمکانا، یہ حسینیت نہیں، یہ کبھی بھی حسینیت نہیں۔ یقیناً آپ تاریخ اٹھائیں، جو کچھ مرضی اٹھائیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ یہ ظلم و ستم، یہ بے پردگی، یہ شراب نوشی، یہ نماز کو چھوڑنا، یہ تو یزیدیوں کے کام ہیں، یہ یزیدیوں کے کام ہیں۔ حسینی ہونے کے لیے نبی علیہ السلام کے دین پر چلنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اس پر نہیں چلیں گے تو کبھی بھی ہم اپنے آپ کو حسینی کہلوانے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ باقاعدہ اس پر اشعار ہیں حضرت مجدد، حضرت محدث کبیر، حضرت محدث لاہوری ڈاکٹر قبلہ اشرف آصف جلالی صاحب قدس سر العزیز نے یہ بیان فرمایا کہ شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا تاکہ ملے حضور سے انعام کربلا۔ فرمایا کہ جانیں تو وار دی تھیں حق پر حسین نے، سبحان اللہ، جانیں تو وار دی تھی، نہ چھوٹا بچہ دیکھا نہ بڑا بچہ دیکھا، کسی کو نہ دیکھا۔ فرمایا کہ جانیں تو وار دی تھیں حق پر حسین نے، ہائے نہ کی تھی دیکھ کے آلام کربلا۔ سبحان اللہ، عالم کربلا، تیروں کی بارش، بوچھار، جو کچھ مرضی ہوتا رہا، حضرت امام حسین کے منہ سے ایک مرتبہ بھی ہائے نہ نکلی۔ تو اس وجہ سے شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا یہ ہے حضور کے دین کو پھیلاؤ، حضور کے قرآن کو پھیلاؤ، اور قرآن کی مخالفت کرنے والوں سے جہاد کا اعلان کرو۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ گئے، اگرچہ تعداد تھوڑی تھی لیکن اس کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آج بھی حسینیت کو ذکر کرتے ہوئے یا حسینیت کردار کو اپناتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں یہ ضروری ذہن میں رکھنا چاہیے اور سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیزیں منع کی ہیں ان سے ہم رک جائیں، اور جس چیز کا حکم دیا اس کو ہم اپنائیں، ورنہ ہم حسینی کبھی نہیں ہو سکتے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال